بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کتاب التوحید کی شرح کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کتاب کے دوسرے باب میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس کتاب کا جو دوسرا باب ہے وہ اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے شروع کیا گیا تھا۔ اس کی شروعات یہاں سے ہوئی تھی۔ باب کا عنوان ہے فضل التوحید، باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت کا بیان اور اسی طرح سے توحید گناہوں کو مٹانے کا سبب اور ذریعہ ہے، اس کا بیان۔ اس سلسلے کی پہلی بات اللہ کے کلام کی وہ آیت کریمہ تھی، سورۃ الانعام کی آیت کریمہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنی توحید کو، اپنے ایمان کو ظلم سے گڈمڈ نہیں کیا، اس سے ملایا نہیں، خلط ملط نہیں کیا، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ایمان کی شرط کے ساتھ اور ایمان کو شرک سے ملانے سے بچنے کی شرط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے اور اسی طرح سے کل قیامت کے دن انہیں امن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے، جہنم سے اور دیگر عذاب کی جو شکلیں ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ امن میں ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توحید اگر خالص ہو، شرک کی ملاوٹ نہ ہو، تو وہ انسان کی ہدایت یابی کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ امن میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ ہے توحید کی فضیلت اور گناہوں کو معاف کرنا، توحید کی فضیلت اور توحید گناہوں کو معاف کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ دونوں باتیں ثابت ہوئیں۔ اسی طرح سے آج کا جو موضوع ہمارے سامنے ہے، اسی باب سے متعلق جو ہمارے سامنے اگلی بات ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، جسے ہم اور آپ اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ کتاب التوحید کے سلسلے میں، کتاب التوحید کے اس باب کے ضمن میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ اسے امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، یعنی حدیث بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں۔ کیا ہے معنی اور اس حدیث میں وہ بات کہاں ہے جس کے لیے باب قائم کیا گیا ہے کہ خالص توحید انسان کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کس بات کے لیے؟ سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے جہنم سے آزادی، جنت کا داخلہ، جہنم سے آزادی، جہنم سے نجات اور جنت کا داخلہ۔ دوسری چیز گناہوں کی معافی،
گناہوں کی معافی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نجات دے دے گا، عافیت دے دے گا، چھٹکارا مل جائے گا بندے کو جہنم سے، اور جنت اسے بہر کیف ملے گی، جنت اسے ملے گی اگر اس کی توحید سلامت ہے، اس کا ایمان سلامت ہے، اس کے عقیدے میں، اس کی توحید میں کسی بھی طرح سے شرک کے ایک ذرے کی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر دوسری عملی کوتاہیاں بھی ہوں گی، کوشش کرنے کے باوجود بھی بعض عملی کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کر کے نہیں، اس عقیدے کے ساتھ نہیں کہ ایمان صحیح رہے گا، عقیدہ صحیح رہے گا، توحید صحیح رہے گی، خالص رہے گی، شرک کی ملاوٹ نہیں رہے گی، تو گناہوں کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس عقیدے کے ساتھ نہیں، کیونکہ یہ عقیدہ تو باطل ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ یعنی معنی کیا ہے؟ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے زبان سے، دل سے اس کو یقین کرے، تصدیق کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، عمل بھی کرتا رہے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، نوافل، سارے نیکی کے کام بھی کرتا رہے۔ انسان ہونے کے ناطے کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی عملی کوتاہی ہو گئی، کبھی کوشش کے باوجود نماز میں کوتاہی ہو گئی، کبھی کوشش کرنے کے باوجود دیگر فرائض میں کمی رہ گئی، کبھی کوشش کرنے کے باوجود کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر اس کی توحید سلامت ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، تو اس کی بدعملی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو معاف فرما دے گا یا اس کے بدلے میں اتنا جہنم میں جلائے گا، لیکن بالآخر اسے جہنم سے چھٹکارا دے کر، جہنم سے نکال کر اسے اپنی توحید کی سلامتی کی بنیاد پر اپنی فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عبادہ بن صامت ہم جانتے ہیں کہ یہ انصاری، مشہور انصاری صحابی ہیں، اور عبادہ بن صامت بن قیس الانصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نقیب بنایا تھا، ہے نا، ہم جانتے ہیں۔ ایسے ہی بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شریک تھے اور معروف شخصیت ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کی وفات سن 34 ہجری میں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 33 سال کے بعد 34 ہجری میں وفات ہوئی، اور اس وقت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 72 سال تھی۔ یہ سرسری طور پر سیرت ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا مختصر خاکہ ہے۔ خیر، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من شہید اللہ الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں عبادت کے قابل نہیں ہے، شہیدہ گواہی دے، گواہی دے، گواہیاں جھوٹی بھی ہوتی ہیں، گواہیاں سچی بھی ہوتی ہیں۔ آج کتنے لوگ زبان سے بولتے ہیں لیکن اندر کچھ اور رہتا ہے۔ تو ایسا جب دنیا کے کسی مسئلے میں معتبر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گرچہ دنیا میں کام نکل جاتا ہے جھوٹ بول کے، وہ الگ بات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسی دنیاوی معاملات میں گواہی معتبر نہیں ہے، جھوٹا ہے وہ۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے مسئلے میں اس کی گواہی صرف اور صرف زبان سے ہو، دل میں کچھ اور ہو، تو اس کی گواہی معتبر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ شہیدہ، جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس گواہی میں 3 باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ گواہی دے یعنی جس بات کی گواہی وہ دے رہا ہے اس بات پر اس کے دل میں سچا یقین موجود ہو، یعنی صرف زبانی گواہی نہ دے۔ جس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس کو زبان پر لانے سے پہلے یہ معنی اس کے دل کے گہرائی میں بیٹھا ہوا ہو۔ تو 2 باتیں ہو گئی نا، زبان سے کہنا، اس بات کو زبان سے کہنا جس پر دل کا یقین ہو، 2 باتیں ہو گئی، دل کا یقین اور زبان سے اس کا اقرار۔ تیسری چیز ہے، اب جب زبان سے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور اس کا اسے دل میں سچا یقین بھی ہے، تو اب اسی کے مطابق وہ زندگی گزارے، پریکٹیکل میں بھی، عملی زندگی میں بھی وہ کسی اللہ کے سوا کی عبادت نہ کرے، کسی اللہ کے سوا کی عبادت نہ کرے۔
نہ تو پورے طور پر اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، کسی بھی صورت میں ایک ذرہ بھی اللہ کی عبادت کا حق کسی غیر اللہ کے لیے انجام نہ دے، جاندار ہو بے جان ہو، فرشتے ہوں ملائکہ یعنی فرشتے ہوں، رسول ہوں، انبیاء ہوں، جن ہوں، شیاطین ہوں، صالحین ہوں، اولیاء ہوں، بزرگان ہوں، سورج ہوں، چاند ہوں، ستارے ہوں، ہے نا، ایسے ہی دیگر مخلوقات، دیوی دیوتا ہوں، مورتیاں ہوں، یا شجر ہو، حجر، کوئی بھی چیز ہو، غیر اللہ سوى اللہ، اللہ کے ماں سوا جو بھی ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ جاندار ہے کہ وہ بے جان ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اونچا ہے یا اللہ کے ہاں اس کا مقام نیچا ہے، وہ معمولی حیثیت کا ہے یا اونچی حیثیت کا ہے، تو چاہے کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو، جاندار ہو بے جان ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں، اب زبان سے بولتا رہے اور ہفتہ ہفتہ ماہانہ سالانہ درشن کرتا رہے، سجدے کسی اور کے لیے بھی کرے، اللہ کے لیے بھی کرے، کسی اور کے لیے بھی کرے، رکوع اللہ کے لیے بھی کرے، کسی اور کے لیے بھی کرے، سر اللہ کے سامنے ٹیکے اور کسی غیر اللہ کے سامنے بھی ٹیکے، تو یہ گواہی صحیح معنوں میں گواہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے بات یاد رہے کہ ایک شرط دل کے یقین کے بعد زبان کا اقرار، اور اس کے بعد دل اور زبان کے مطابق پریکٹیکل کر کے دکھانا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہرگز نہ کرے، نہ مستقلاً نہ شراکت، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرے کسی اور کی عبادت کرے تو بھی وہی بات ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے، وہ شراکت، وہ ساجھیداری اور پارٹنرشپ کا پرسنٹیج، اس کی شرح چاہے 50% ہو، 70% ہو، 80% ہو، 90% ہو، یا 1 ذرہ کیوں نہ ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کی عبادت کا حق کسی اور کو دیا جا رہا، اللہ کی حق کی عبادت میں کسی اور کو ساجھیدار بنایا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں ایک دم معمولی سی مثال دی گئی ہے، کبھی رائی کے دانے کی بات مثال میں پیش کی گئی، مثقال ذرہ، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی باریک بات بیان فرمائی، ذرے کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو اسے جنت سے، جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے۔ ذرہ، ذرہ اتنا باریک مادہ ہے کہ ہماری پکڑ میں نہیں آ سکتا، ہماری گرفت میں نہیں آ سکتا، یہ فضا جو یہاں پر ہے، یہاں بھی ذرات سے یہ فضا بھری ہوئی ہے، لیکن اتنے بے وقات ہیں یہ ذرات کہ کوئی قیمت نہیں، کوئی وزن نہیں ہے، اتنا بھی اگر شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم واجب ہو جاتی ہے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اگر ایمان اتنا باقی ہے، ملاوٹ نہیں ہے شرک کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اللہ کی عبادت میں 1 ذرے کے برابر شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، 1 ذرے سے بھی پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور بھی ضرور جنت میں داخل فرمائے، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق۔ تو شہیدہ کا معنی یاد رہے، زبانی اقرار سے پہلے دل کا یقین، پھر زبانی اقرار، اور پھر عملی کردار۔ عملی کردار ہمیشہ کبھی کسی غیر اللہ کی عبادت کا کام اپنے ہاتھ سے، پیر سے، کسی بھی اعضاء اور جوارح سے بھی کوئی کام نہ کرے، تو یہ ہے شہیدہ کا معنی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ کے اندر یہ معنی آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کی تاکید ہے 2 لفظوں سے، ایک ہے وحدہ اور دوسرا لفظ ہے لا شریک لہ، یہ دونوں الفاظ تاکید ہیں، لا الہ الا اللہ کے مضمون کی تاکید۔ لا الہ الا اللہ بھی 2 پارٹ پر مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر 2 ٹکڑے ہیں، ایک ہے لا الہ اور ایک ہے الا اللہ۔ لا الہ میں نفی ہے، کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے سچا، اور الا اللہ میں اسی کا اقرار ہے، اسی کا اعتراف ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اب یہ جو 2 حصہ ہے نا، ایک نفی اور ایک اثبات، اللہ کے سوا سے عبادت کی نفی اور اللہ کے لیے خالص عبادت کا اثبات، یہ جو 2 ٹکڑے ہیں، 2 نقطے ہیں، اور جب تک ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا اللہ کی توحید کا اقرار نہیں ہو سکتا۔
ان دونوں ٹکڑوں کی تاکید ہے وحدہ سے لا شریک لہ سے. سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن ترتیب پلٹ لیجئے. ترتیب کیا کیجئے؟ پلٹ لیجئے. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو لا الہ کوئی معبود نہیں ہے, اسی کی تاکید کی جا رہی ہے کس سے؟ لا شریک لہ. کوئی نہیں ہے یعنی کوئی شریک ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. الا اللہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ وہی اکیلا عبادت کے قابل ہے. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو یہ وحدہ لا شریک لہ یہ ایسے نہیں ہے, یہ اسی کلمہ توحید کو مزید تاکید کے ساتھ کھولنے کے لیے, واضح کرنے کے لیے, شبہات کو, ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ کی کلام کی آیات میں بھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی بارہا یہ آیا ہوا وحدہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے, لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں, کوئی ساجھیدار نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار میں ایک تو نفی, غیر اللہ سے عبادت کی نفی, اور الا اللہ میں اللہ کی عبادت کا خالص اعتراف, اور اس کی تاکید کے لیے وحدہ اور لا شریک لہ. اتنی مضبوط تاکید کے ساتھ جو زبان سے, دل سے, عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حق کا, کہ اس حق کا اعلان کرے گا, اس کی گواہی دے گا, شہادت دے گا. شہادت زبان سے بھی ہو, شہادت دل سے بھی ہو, شہادت اعضاء اور جوارح سے بھی ہو. زبان بھی گواہی دے, دل بھی گواہی دے, اور آپ کا عملی, ہمارا آپ کا عملی کردار بھی گواہی دے اس بات کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے. ایک بات ہو گئی. اس کے بعد اگلی بات وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور یہ بھی آگے جوائنٹ ہے, اس کو عطف کہا جاتا ہے. اور اس بات کی گواہی دے, جو اس بات کی گواہی دے, اللہ کی وحدانیت کی بات ہو گئی. اس کے بعد جو اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں میں بشری رسول بھی ہیں اور ملکی رسول بھی ہیں. اللہ کے رسولوں میں بشری رسول اور دوسرے کون ہیں؟ جس کو ملکی رسول کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اٹھانے والے, جس کو رسول کہا جاتا ہے, پیغامبر کہا جاتا ہے, اسی کو پیامبر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کام کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں دونوں قسم کے ہیں. انسانوں میں سے بھی اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں, بشر میں سے بھی, اور فرشتوں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ بات تو طے ہو گئی, یہ بات ختم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں میں انسانی بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں میں ملکی یعنی ملائکی جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی فرشتوں میں سے بھی اللہ کے پیغامبر ہیں. اللہ کے نبی کے بارے میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اقرار کرنا ہے؟ یہ اقرار کرنا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اور یہ رسول بشری رسول ہیں, یعنی فرشتے نہیں ہیں, فرشتے نہیں ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں انسان ہیں, بشر ہیں, آدمی ہیں, آدم کی اولاد میں سے ایک سب سے اونچے مقام کے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, آدم کی اولاد کا فرد ہے, لیکن ساری انسانیت میں سب سے اونچا مقام ہے. ساری اولاد کی, آدم کی ساری اولاد کے سردار ہیں, سید ہیں. اچھا, دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معاملہ اتنا پیچیدہ بن گیا کہ دونوں طرح کے مسائل پیدا ہو گئے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نوری مخلوق ہے, مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق نہیں ہے, اور اس کے پیچھے ضعیف موضوعات, من گھڑت, بے سر پیر کی روایتوں کو اٹھا کر کے لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں پیش کر دیا گیا. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا. موضوع روایت ہے, جھوٹی روایت, سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی کیا فرمایا؟ ایسے ہی نورم من نور اللہ, لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں,
یہ ساری کی ساری باتیں، ساری کی ساری روایتیں موضوع ہیں، جھوٹی ہیں، بے سر پیر کی ہیں، ضعیف ہیں، ہر طرح کی ہیں، ناقابل اعتبار روایتیں۔ اللہ کے کلام کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہم نے آپ کو کیا بنا کر کے بھیجا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کے حکم سے آپ کو بنا کر کے بھیجا گیا ہے، دائی بنا کر کے بھیجا گیا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب روشن چراغ کا لفظ پکڑا اور لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کو روشن چراغ کہا گیا؟ روشن چراغ، اور ہم نے اس سے پہلے کہیں بات کی ہے، یاد نہیں کہاں بات ہوئی، لیکن اس پر بات ہوئی ہے کہ یہ فزیکلی جو روشنی ہے، یہ ظاہری مادی روشنی ہے، یہ مادی روشنی روحانی روشنی اور مانوی روشنی کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب پلسرات سے گزرنا ہوگا، پلسرات سے گزرنا ہوگا، جو کیا ہوگا؟ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، وہاں سے گزرنا ہوگا۔ الگ الگ لوگ گزریں گے، کوئی پلک جھپکنے میں گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، کوئی اونٹنی پر سوار کی طرح گزر جائے گا، کوئی چلنے والے کی طرح گزر جائے گا، کوئی دوڑنے والے کی طرح گزر جائے گا، کوئی لڑھک لڑھک کر کے گزر جائے گا، کوئی لڑھک لڑھک کر کے گزرنے کی کوشش کرے گا، نہیں گزر سکے گا، جہنم کی کھائی میں گر جائے۔ کسی کو جہنم پکڑ لے گی، کھینچ لے گی، اپنے اندر داخل کر لے گی۔ اس میں یہ نکتہ بھی بتایا گیا کہ ہر شخص کو، ہر ایمان والے کو اس کے ایمان کے مطابق نور عطا کیا جائے گا۔ اس کو کیا دیا جائے گا؟ نور عطا کیا جائے گا۔ اور جب جو نور دیا جائے گا، وہ نور جو ظاہری نور ہوگا، یہ روشنی جیسے ہوتی ہے نا، یعنی ظاہری نور، یہ نور نہیں، قیامت کے دن کی نور کی مثال اس وقت نہیں پیش کی جا سکتی، لیکن ظاہری نور جس کو ہم کہتے ہیں، یہ نور مانوی نور کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جس کا دل توحید کے نور سے، ایمان کے نور سے، سنت کے نور سے منور ہوگا، اور جتنا منور ہوگا اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اہل ایمان کا نور ان کے سامنے، ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ منافقین جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں کفر چھپاتے ہیں، یہ سوچیں گے کہ ہم بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں، دنیا میں سب مل جل کر رہتے ہیں، نہیں معلوم دل کا کیا حال ہے، سامنے سب کے سب کلمے کا اقرار، سب کے سب مسجد پہ نماز کے لیے حاضر، جہاد کے لیے حاضر، نبی کی جھرمٹ میں حاضر، نہیں پتا سب کے دل میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، منافقین کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، ایمان والے ساتھیوں ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہم بھی آپ کے نور سے تھوڑا سا روشنی حاصل کر لیں، تھوڑا سا نقتبس، تھوڑا سا کشید کر لیں آپ کی روشنی، اور اس کی روشنی میں ہم بھی نکل جائیں۔ کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، آگے مت دیکھو، ایمان والے نور کی روشنی میں پاس ہو رہے ہیں، گزر رہے ہیں، پیچھے جاؤ، پیچھے وہاں نور تلاش کرو، جاؤ پیچھے نور تلاش کرو، اگر نور ہو تمہارے پاس، تمہیں اللہ نور دے تو نکل آنا۔ تو اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فضیلت کے نام پر فزیکل نور ثابت کرنے کی کوشش کرے، ظاہری نور، اگر کوئی ظاہری نور ثابت بھی کر لے تو بھی اس نور کی حیثیت اس حقیقی نور کے مقابلے میں جو مانوی نور ہے، روحانی نور ہے، ایمانی نور ہے، اس کے مقابلے میں اس فزیکل یا جس کو ہم کہتے ہیں مادی نور، اس نور کی کیا قیمت ہے؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے، روشن چراغ۔ اب کوئی کوشش کرے کہ آپ کو ایسا، آپ کا جسم، آپ کا ہے نا چہرہ، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کا ڈھانچہ، آپ کا حلیہ، آپ کے شمائل کوئی سمجھے کہ آپ ایسے نور تھے، یعنی آپ کا وجود مٹی سے نہیں ہوا تھا بلکہ نور سے ہوا تھا، جیسے فرشتوں کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو ایک تو یہ ثابت نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے،
آپ علیہ ماں باپ کے بیچ میں پیدا ہوئے ہیں، بشر ہیں، آپ کی والدہ کا نام ساری دنیا جانتی ہے، والد کا نام ساری دنیا جانتی ہے، سب جانتے ہیں، عرب کے بیچ میں پیدا ہوئے، عرب کے ماحول میں، اور ساری چیزیں جیسے عرب کی روایت کے مطابق سارے بچوں کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، وہ سارے کام اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی کیے گئے، کوئی الگ مسئلہ نہیں۔ سب کھانا کھاتے تھے، آپ بھی کھانا کھاتے تھے، سب پانی پیتے تھے، آپ بھی پانی پیتے تھے، آپ بھی چلتے تھے، پھرتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، سودا سامان خرید کر کے لاتے تھے، بیمار ہوتے تھے، شفا یاب ہوتے تھے، دکھ ہوتا تھا، رنج ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، جیسے انسانوں کے عوارض ہوتے ہیں وہ سارے عوارض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آتے تھے۔ ایک تو چیز ثابت نہیں ہے، دوسری چیز اگر کوئی ثابت بھی کر لے جائے کہ آپ کا وجود ظاہری وجود نور کا تھا اور سمجھے کہ بہت بڑی فضیلت اللہ کے نبی کی بیان کر رہا ہوں میں، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس فضیلت کی کیا قیمت ہے اگر ثابت بھی ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس فضیلت کے مقابلے میں جو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ کون سا چراغ ہے؟ یہ کفر و شرک کی ظلمتوں میں روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کو توحید کا چراغ دے کر کے بھیجا ہے، شرک کے اندھیروں میں آپ کو سنت کا چراغ دے کر کے بھیجا ہے، بدعات اور خرافات اور ہوائے نفس کی تاریکیوں میں اس میں آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا إِنَّكَ لَتَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ کو نہیں معلوم تھا قرآن کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نور بنایا ہے۔ لو بھائی قرآن کریم کو لے کر کے آؤ، بتاؤ نور ہے کہ نہیں ہے؟ وہ یہ مادی نور نہیں ہے، ظاہری نور نہیں ہے، لیکن وہ معنوی نور ہے جو دلوں کی تاریکیوں کو نور توحید سے بدل دیتا ہے، جو دلوں کی تاریکیوں کو سنت کی روشنی سے بدل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معاملہ بھی امت کے اندر بہت زیادہ پھیلا کہ آپ کو نور کی مخلوق بنانے کی کوشش کی گئی، تو یہ بات بھی یہاں پر ثابت ہو رہی ہے کہ آپ نور کی مخلوق نہیں۔ دوسری بات کیا ثابت ہو رہی ہے؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ جب کہہ دیا تو بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جگہوں پر خاص طور پر بندے کے لفظ سے یاد کیا ہے جو آپ کے مقام کو بیان کرنے والی جگہیں تھیں۔ آپ کی رسالت کا ذکر کیا تو آپ کو بندہ پہلے کہا تاکہ کوئی آپ کی ذات میں ربوبیت الوہیت کا کوئی حصہ نہ بنا لے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو دونوں معاملے ختم کیے گئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، تو آپ بندے ہیں یعنی ربوبیت کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی، اللہ کی شان کا کوئی حصہ آپ کے اندر نہیں پایا جاتا، جیسا کہ لوگوں نے یہاں بھی بدعقیدگی کا ثبوت دیا۔ وحید و مستوی عرش تھا خدا بن کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام نبی کو دینے کی کوشش کی گئی، دوسری طرف آپ کو نور کا مخلوق کہہ کر کے آپ کو انسانیت سے بشریت سے خارج کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں دونوں باتیں کلیئر کر دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ میں بندہ ہوں یعنی معبود نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں، ربوبیت کی کوئی صفت میرے اندر نہیں پائی جاتی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ بندگی کے بعد الوہیت نہیں، ربوبیت نہیں، میں بندہ ہوں اور بندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے، یہ امتیاز بخشا ہے کہ اللہ نے مجھے رسالت کا، نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ یہ بالکل حدیث ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ میں کیا کہا گیا؟ ما انا بشر مثلکم، کیا فرمایا؟ یوحا الیہ، میری حیثیت کیا ہے؟ میں صرف اور صرف تمہاری طرح تمہارے مثل بشر ہوں۔ عبدہ کہا کہ نہیں فرمایا؟ یہ گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، تو کیا فرمایا؟ میں بشر ہوں، اور یہ بتلا دیا کہ بشر ہونے کے بعد فطری طور پر بشر ہوں میں، میری پیدائش انسانوں کے بیچ میں ہوئی، مرد اور عورت کے بیچ میں، میاں بیوی کے بیچ میں میری پیدائش ہوئی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، بشر ہوں میں۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو مسئلہ تھا کہ آپ کا مقام
آپ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رسالت کا مقام ہے. تو انسان ہونے کی حیثیت سے آپ انسان ہیں, اس کے بعد آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کو رسالت کا مقام دیا گیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ انسان ہی نہیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ انسان نہیں ہیں, آپ فرشتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ آپ انسان نہیں ہیں بلکہ آپ کے اندر ربوبیت کی کوئی صفت پائی جاتی ہے. ان دونوں کی نفی فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ بات اس لیے میں ذرا زیادہ وقت اس میں لگا رہا ہوں آپ کے سامنے, اس لیے کہ توحید کا جو ثمرہ, جس فضیلت کی بات چل رہی ہے, اللہ کی توحید کی فضیلت اور گناہوں کے معاف کرنے کا, گناہوں کا معاف کرنا, توحید گناہوں کو معاف کرنے والی چیز ہے. یہ باتیں اس وقت پریکٹیکلی ثابت ہوں گی جب صحیح معنوں میں توحید کا اقرار کر لیا جائے. یہ فضیلت کب ملے گی؟ جب صحیح معنوں میں توحید اپنی جگہ پر رہے, ملاوٹ کے ساتھ, کمیوں کے ساتھ, خامیوں کے ساتھ, خلط ملط کے ساتھ اگر ہے تو پھر یہ نتیجہ ہمیں حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور عام طور پر کلمہ لا الہ الا اللہ زبانی پڑھنے والے عام طور پر ہم مسلمانوں کی اپنے وطن میں, خاص طور پر دنیا کے بہت سارے علاقوں میں ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار تو کرتی ہے, لیکن حقیقت میں توحید الہ کا جو کی شہادت جو ہونی چاہیے, گواہی جو ہونی چاہیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی جس معنی میں ہونی چاہیے, اس میں بہت کچھ خلل موجود ہے, بہت کچھ کمیاں موجود ہیں. تو ہمیں صحیح معنوں میں شہادتین کا اقرار کرنا ہے, تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فضیلت ہمیں عطا فرمائے گا, اس کا ثمرہ ہمیں عطا فرمائے گا. تو یہ دونوں باتیں کلیئر ہونی چاہیے. آپ دیکھیے اسی بات کو مزید آگے چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق توحید کو سمجھنے کے لیے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی حیثیت کا صحیح اعتراف ہونا چاہیے. اور اس امت میں, امت محمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں اہل کتاب بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں, یہود بھی موجود ہیں اور نصارہ بھی موجود ہیں. نصارہ کے یہاں ایک بہت پیچیدہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے توحید کے بجائے تثلیث کا عقیدہ بنا لیا ہے, اور یہ عقیدہ بھی اللہ کی توحید کی گواہی سے ٹکراتا ہے. یہ عقیدہ بھی اللہ کی توحید کی گواہی سے ٹکراتا ہے, اسی لیے اس کا بھی خاص ذکر کیا گیا اس حدیث کے اندر, اس کا بھی خاص ذکر کیا گیا. تو دو نبی, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی رسالت اور نبوت کے بارے میں ہمارا اعتراف کیسا ہونا چاہیے, اور ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا اعتراف کیسا ہونا چاہیے. جو گمراہی عیسائیوں کے ہاں پائی جا رہی ہے اس کے ساتھ میں تو کبھی توحید خالص نہیں ہو سکتی, کبھی توحید کی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی, کبھی توحید کا وہ درجہ اور وہ مقام نہیں مل سکتا انسان کو جو حقیقت میں ملنا چاہیے. تو کیا فرمایا, اگلا جملہ دیکھیے, اگلا جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سامنے فرمایا, وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. کتنے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ نمبر 1 عبداللہ, نمبر 2 وَرَسُولُهُ, نمبر 3 وَكَلِمَتُهُ, نمبر 4 أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ, نمبر 5 وَرُوحٌ مِّنْهُ. 5 چیزیں, 5 کنڈیشن کے ساتھ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا ہے, تب آپ کی توحید سلامت ہوگی اور تب آپ کو توحید کی فضیلت کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ملے گا. خلل کے ساتھ نہیں ملے گا, خلل کے ساتھ, کمیوں کے ساتھ. اذا فات الشرط فات المشروط, جب شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں, جب کنڈیشن پوری نہیں ہوئی تو وعدہ بھی پورا نہیں ہوگا. یہ بات اچھی طرح سے واضح کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام, عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ کیا کہا, عبداللہ ورسولہ. عیسیٰ یہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم. بچہ باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, بچہ الولد ينسب الى ابی, بچہ اپنے باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جسے اپنی ماں کی طرف منسوب کیا گیا ہے, عیسیٰ ابن مریم, مسیح ابن مریم علیہ السلام. مریم کے بیٹے عیسیٰ, مریم کے بیٹے مسیح, وہی مسیح ہیں, وہی عیسیٰ ہیں.
اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں مریم کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس پر غالباً بات یہاں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عیسیٰ کے والد نہیں تھے، عیسیٰ کے والد نہیں تھے، یہ متفقہ مسئلہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس کے باوجود بھی کہ قرآن کریم نے بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں بھی بیان فرمایا ہے، حضرت مریم کے حاملہ ہونے کا پورا نقشہ اور ان کے وضع حمل کا پورا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر، اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر کھینچا ہے۔ ایک دم متفق علیہ مسئلہ ہے مسلمانوں کے یہاں، کوئی مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کے نام لیواؤں نے، بڑے بڑے مفکرین نے اور عقلانیوں نے، نیشریوں نے، جس میں ایک سب سے بڑا نام سر سید احمد خان کا ہے، سر سید احمد خان صاحب کا، انہوں نے اپنی کتاب، تفسیر کی کتاب کے اندر بڑی ڈٹھائی سے، بڑی جرأت سے لکھ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جیسے سب کی پیدائش ماں باپ سے ہوتی ہے، ایسے عیسیٰ کی پیدائش بھی ماں باپ سے ہوئی ہے، اور عیسیٰ کے باپ تھے، ایک شخص تھا جس کا نام تھا یوسف، ایک شخص کا نام یوسف تھا، وہ یوسف علیہ السلام نہیں، وہ الگ دور کے۔ مریم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی یوسف نامی آدمی سے، اور یوسف نامی آدمی نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ صحبت کی، اور صحبت کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر وضع حمل ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ عقیدہ ایک دم متفقہ عقیدے کے خلاف یہ بات پوری جرأت کے ساتھ لکھی گئی۔ سر سید احمد خان صاحب کی تفسیر، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ والے جن کا ڈے منایا جاتا ہے، جن کے کارنامے گنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کارناموں سے ہمیں انکار نہیں جو سچ مچ ان کے کارنامے ہیں، لیکن ان کارناموں کے اور فضیلتوں کے آڑ میں یہ بدعقیدگی بھی مسلمانوں کے نوجوانوں میں ہضم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ سر سید احمد صاحب کا حق ہر سال ادا کرتے ہیں، اللہ کی حق کے توحید کو کب ادا کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو ان کا درجہ ہے، جو ان کا صحیح معنوں میں حق ہے، اس حق کا اعتراف کب کیا جائے گا، اور اس حق پر شب خون مارنے والوں کو بے نقاب کب کیا جائے گا؟ یہ بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں کی ایمان و عقیدے کی سلامتی کی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، تو عیسیٰ علیہ السلام یہ مریم کے بیٹے ہیں، کوئی بھی آپ کا باپ نہیں ہے۔ پیدا کیسے ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کون سی چیز باہر ہے؟ بس ضروری ہے کہ مستند دلیل کی بنیاد پر وہ بات کہی جائے۔ اسی بات کا اعتراف یہاں کروایا گیا، اس کے بعد توحید کی فضیلت بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا فرمایا؟ اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، عبداللہ و رسولہ۔ یہ دونوں باتیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار میں بھی، کی رسالت کے اقرار میں بھی آ چکی ہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہاں بھی وہی بات کہی گئی، عیسیٰ عبداللہ و رسولہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب یہ عقیدہ تثلیث والا، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ عیسائیوں کا آپس میں آج بھی اختلاف ہے۔ تثلیث کا تو عقیدہ ہے، لیکن ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرے ہیں، لیکن وہ تین کون ہیں ان کا کافی اختلاف ہے، کہ تین یہ ہیں، یا تین یہ ہیں، کافی اختلاف ہے، اور ہمیں اس وقت اس موضوع میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ خود آپس میں لوگ کنفیوز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مریم سے پیدا ہوئے، باپ نہیں تھے نا عیسیٰ علیہ السلام کے، پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ خالق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مریم کے بطن سے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کہا، اور پھر اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش
ہو گئی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کا نظام ہی ایسا، جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، فیکون، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدائش، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، گواہی کیا ہونی چاہیے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عبداللہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ لفظ. کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ. کن، کیا ہے وہ؟ کن. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کن کہا تھا اسی کن کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اب وہ کن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ. کلمہ کن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اپنے فرشتے کو حضرت جبریل علیہ السلام کو دے کر کے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسے مریم میں ڈال دو، مریم میں اس کلمے کو ڈال دو، یعنی اللہ کا حکم پہنچا دو، عیسیٰ پیدا ہو جائیں گے. اللہ کا حکم کن پہنچا دو، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوں گے؟ مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہو جائیں گے. اس طرح سے. اور کیا فرمایا؟ وَرُوحٌ مِّنْهُ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روح ہیں. ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے روح ہیں. اللہ کی روح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نعوذ باللہ روح سے زندہ ہے، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حی لا یموت کما یلیق بجلالہ وعظمتہ وسلطانہ. اللہ تعالیٰ کی شان جیسی ہے ویسی ہے. ہم کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے جو اللہ نے اپنے کلام میں نہ کہا ہو اور اللہ کے نبی نے اپنی سنت میں نہ کہا ہو. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، وہ ہے ویسے جیسے اس کی شان ہے. اللہ کی روح کا مطلب اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی اور فرشتے کے واسطے سے ڈالی گئی جسم کے اندر روح ہے. بات واضح ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اب عیسیٰ علیہ السلام ماں مریم سے پیدا ہوئے. اللہ کا حکم کن ہوا. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کہا کہ یہ کن لے جا کر کے حضرت مریم علیہ السلام کے جسم میں پھونک دو، حضرت عیسیٰ پیدا ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے ہوئی ہے تو اللہ کے کلمہ کن کے نتیجے میں پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روح تھی جو مریم کے جسم کے اندر ڈالی گئی تھی، اور اس روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے. یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے. یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے. ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد مزید جو باتیں ہوں گی مسائل کی وہ اگلے درس میں کر لیں گے. اچھا، یہ ہو گئی بات. وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ. یہ سب عطف ہے. عطف جانتے ہیں نا، واو اور کے ذریعے جوڑا گیا. شروع سے لے جاؤ. جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے جسے حضرت مریم کے جسم کے اندر داخل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روح ہے، اور اس بات کی گواہی دے کہ جنت حق ہے. اسی گواہی اور گواہی دے کہ جنت حق ہے. جنت حق ہے، اس گواہی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جنت تو آخری انجام ہے اہل ایمان کا. تو جنت پر یقین رکھنے سے پہلے تو مرنے کا یقین ہونا چاہیے، آخرت کا یقین ہونا، قبر کا یقین ہونا چاہیے، قبر کے عذاب کا، قبر کی رحمتوں کا، نعمتوں کا ایمان ہونا چاہیے. اس کے بعد سور پر یقین ہونا چاہیے. پہلا سور جس سے سب مر جائیں گے، اگلا سور جس سے سب پیدا کیے جائیں گے، حشر کا یقین ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہونا چاہیے، حساب و کتاب کا یقین ہونا چاہیے. حساب و کتاب کے بعد رزلٹ ہے جنت اہل ایمان کے لیے، اور رزلٹ ہے جہنم اہل کفر کے لیے، اہل معاصی کے لیے. ابدی ہو، دائمی ہو، یا کچھ مدت کے لیے ہو، جیسا جس کا معاملہ ہوگا اسی طرح سے. تو اس بات کی گواہی دے کہ جنت حق ہے، پورا یقین ہونا چاہیے، پورا.
تب جا کر کے جنت پر یقین، جنت حق ہونے کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جنت اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے اور جنت اب بھی موجود ہے، جنت ابھی بھی موجود ہے۔ وَالنَّارَ حَقٌّ، اور جہنم برحق ہے، یعنی کوئی خیالی چیز نہیں ہے، کوئی خیالی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ پوری صفات کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، اس کی دیواریں کیسی ہوں گی، اس کی زمین کیسی ہوگی، اس کی سجاوٹ کیسی ہوگی، پوری تفصیل اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں، اس کے بستر، اس کے پیالے، ہے نا، اس کا جام، اس کا کھانا، اس ساری کی ساری چیزیں۔ اللہم ارزقنا الجنہ وجنبنا النار، اللہ ہم کو جنت میں داخلے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین رب۔ تو جنت حق ہے یہ بھی گواہی دے، اور جہنم حق ہے یہ بھی گواہی دے۔ اس گواہی کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا وہ بھی کرے، جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا وہ بھی کرے، سب شامل ہے۔ کوئی کٹا ہوا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک پوائنٹ ہے اس پر عقیدہ رکھو اور اس سے جو لوازمات ہیں ان تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور کیا ہے بھائی، اخیر میں ہو گئی بات، اب آپ گنو کیا ہے۔ پہلے اس بات کی گواہی دے اللہ کی وحدانیت کی گواہی، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی، نمبر 2۔ نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گواہی ساری تفصیلات کے ساتھ، نمبر 3۔ نمبر 4 جنت کے حق ہونے کی گواہی، نمبر 5 جہنم کے برحق ہونے کی گواہی۔ اتنی ساری گواہیوں کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، ایسی گواہی دینے والے کو، اور گواہی کے بارے میں بات ہو چکی ہے، دل کی تصدیق کے بعد زبان سے کہنا اور زندگی میں عمل کر کے دکھانا، اس گواہی کے ساتھ یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ادخلہ اللہ الجنہ، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اور بہت ساری چیزیں بیان کی گئی، جنت کا ذکر آیا، جہنم کا ذکر آیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، سب آیا، لیکن سب سے پہلے کس بات کا ذکر آیا؟ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچی عبادت کے قابل نہیں ہے، وہ تنہا ہے عبادت کا حقدار، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اسے نکال دیں گے تو بقیہ گواہیاں کچھ کام میں آنے والی نہیں ہیں۔ ساری گواہیوں کی اصل ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی، یعنی اگر ساری چیزوں کی گواہی آدمی دے دے، اللہ کی توحید کی گواہی نہ دے تو ساری گواہیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کی توحید کی گواہی سچ مچ اگر آدمی دے دے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو شرک کی، تو اخیر میں آخری مرحلے میں بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اسے جہنم میں جلا کر کے بھی اپنے فضل سے معاف کر کے بھی ضرور جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو گواہیوں کی اصالت اور نیابت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کون سی گواہی ایک دم اصل ہے، بنیاد ہے، اور کون اس کے تابع اور اس کے بعد میں ہے، یہ سب لازم ہے۔ لیکن اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی توحید کی گواہی دے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو جنت میں چلا جائے گا، نہیں۔ شہادتین مراد ہے، شہادتین، اللہ کی توحید کی خالص گواہی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچی گواہی، اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جسے نبی کی آمد کا پتہ چلا، قرآن کے اترنے کا پتہ چلا، چاہے وہ 2000 10,000 20,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو، اسے پتہ چل جائے کہ نبی آ چکے ہیں، قرآن اتر چکا ہے، وہ یہودی بہت نیک یہودی رہا ہو، بہت نیک عیسائی رہا ہو، اسے پتہ چل جائے کہ محمد جس کا وعدہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آمد کا وعدہ خوبیوں کا تذکرہ تورات میں آیا ہوا ہے، انجیل میں آیا ہوا ہے، اگر وہ پتہ چل جائے، زندہ ہو اور نبی علیہ السلام کا پتہ چلے اور وہ آپ پر ایمان نہ لائے، تو عیسیٰ کا کتنا بھی نیک امتی رہا ہو، موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بھی نیک امتی رہا ہو، اللہ کے نبی کی اطلاع ملنے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ تو 0.01% بھی اگر گڑبڑی ہے تو جنت نہیں ملے گی، یہ سچا عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے، اس لیے غلط فہمی نہ ہونے پائے۔ آخر میں کیا فرمائے؟ علی ما کان من العمل، علی ما کان من العمل، اس کا دو معنی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا چاہے جو بھی عمل ہو، اس کا چاہے جو بھی عمل ہو، یعنی برائیاں کیا ہو، گناہ کا کام کیا ہو، بدعملی کیا ہو، اس کا عمل اچھا ہو برا ہو،
بہر صورت اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے، اس معنی کا خلاصہ کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر توحید کا عقیدہ خالص ہے اور یہ ساری ایمان کی چیزیں وہ مانتا ہے، کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنی بھی بدعملی کرنے والا آدمی ہو، کتنا بھی زیادہ گناہ کرنے والا آدمی ہو، لیکن یہ سب سلامت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک معنی تو یہ۔ دوسرا معنی ہے اعلیٰ ما کان من العمل، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اس پر جو اس کا عمل ہو، یعنی عمل کے اعتبار سے جس درجے کے لائق جنتی ہوگا اس درجے میں اسے داخل فرمائے گا۔ دونوں معنی کا فرق واضح ہو گیا نا۔ ایک معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری بدعملیوں گمراہوں کے باوجود بھی اسے جنت میں داخل فرمائے گا، جنت میں داخل کرے گا عمل جیسا بھی ہو اس کا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جنت کے اندر داخل جب ہوگا تو اس کا درجہ کون سا ہوگا، جو ایمان کے بعد اس کے عمل کا درجہ ہوگا، اپنے عمل کے اعتبار سے جس درجے کے لائق ہوگا اس درجے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ ہے اس کا معنی۔ بہرحال یہ مختصر طور پر اس حدیث کا معنی، اس کا ترجمہ تھا۔ اس کے مسائل وغیرہ جو ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی مجلس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید خالص کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اندر کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، کسی طرح کی آمیزش نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی خالص توحید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر اس کی تصدیق کرنے، اس کا اقرار کرنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے جینے کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی پر رہتے ہوئے موت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نکلیں دنیا سے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر توحید پر رہے، اخیر میں کہیں ایمان چلا گیا اور موت ہو گئی۔ اور یہ معاملہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے اس مسئلے کو سمجھایا۔ کتنا ایسا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا آدمی زندگی بھر جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، اخیر میں جہنمیوں کا عمل کر کے جہنمی ہو جاتا ہے۔ آدمی زندگی بھر جہنمیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، اخیر میں توبے کی توفیق پا کر کے جنتیوں کا عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور عقیدے کی سلامتی کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے، خاتمہ توحید پر فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔